تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ دنیا میں پیش آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا بیان چل رہا ہے۔ اسلام کی اہم تعلیم کہ آدمی حالات سے گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، شکوہ و شکایت اللہ کا نہ کرے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ یہی تعلیم ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کا اجر و ثواب، اور بلکہ دنیا کے اندر تسلی کا سامان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضرت رونے لگے اور آنکھیں بھر آئی آنسوؤں سے۔ مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہوا نہیں، رونے سے منع نہیں کیا، نوحہ کرنے سے منع کیا۔ گیت گانے سے، زبان سے بیان کر کر کے رونا، جسے بین کرنا کہتے ہیں، نوحہ، اس سے منع کیا۔ جاہلیت کے اندر مرنے پر لوگ باقاعدہ زبان سے بیان کر کر کے روتے تھے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، گندی گندی آوازیں نکالتے تھے، چہروں کو نوچ لیتے تھے، گریبانوں کو پھاڑتے تھے اور شیطانی رونے کی سی آواز نکالتے، جو واقع میں ایک لہو و لعب ہے۔ حضرت نے اس سے منع فرمایا۔ مرنے پر نوحہ نہ، ہاں رنج اور غم، رنج اور غم کے اندر رونا آنکھوں سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ اس لیے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مگر زبان مبارک پر کوئی کلمہ ہائے ہو، شکوہ شکایت کچھ نہیں۔ رونا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آدمی کا دل جتنا نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رقت قلب کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہربان بندوں کے قلوب میں یہ نرمی ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو شخص رحم نہیں کرتا، دل اس کا نرم نہیں ہے، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت نے ارشاد فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد ہمارا دل غمگین ہے اور ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مگر ہم زبان سے کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس کے جس کا ہمارے رب نے حکم دیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کلمہ ایسا جو اللہ کو ناراض کرے، آدمی کو زبان سے نہ نکالنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے غلطی اور بھول کو اٹھا دیا ہے۔ آدمی سے جو غلطی ہو جائے، بھول میں کوئی کام کر لے، وہ معاف۔ اور جس چیز پر تم کو مجبور کیا جائے اور جو تمہاری طاقت میں نہ ہو، اور بوقت ضرورت بعض چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں جو عموماً حرام ہیں، اور 5 چیزیں تم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے دنیا میں تمہیں محض اپنے فضل سے عطا فرمائی اور تم سے اس کا مطالبہ بطور قرض کے کیا ہے، سو تم اس میں سے جو کچھ اپنی دلی خوشی سے اللہ کے راستوں میں دو گے، وہ تمہارے لیے 10 گنے سے 700 گنا تک، بلکہ بے حد حساب تک بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں تم کو عطا فرمائی ہیں۔ اول یہ دنیا، اول یہ کہ یہ دنیا،
اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہیں محض اپنے فضل سے دی ہے اور تم سے اس کا مطالبہ بطور قرض کے کیا ہے کہ ہمیں کون قرض دیتا ہے اپنے مال میں سے، سو تم اس میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو گے، اللہ اپنی دی ہوئی اس دنیا سے تمہارے دینے پر 10 گنا بلکہ 700 گنا بلکہ بے حد بے حساب بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس نے بعض چیزیں تمہاری طبیعت کے خلاف تم سے لے لی، اب تم نے اس پر صبر کیا، ثواب کی امید رکھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بے شمار رحمتیں، بے شمار اجر و ثواب اللہ نے اس کا مقرر فرمایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تیسری چیز یہ کہ نعمت پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس نعمت میں شکر کرنے سے وعدہ کیا گیا کہ ہم نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اللہ شکر پر نعمتیں بڑھاتے اور زیادتی عطا فرماتے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک انعام یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص گناہ کرنے لگے، گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جائے، مگر توبہ کر لے تو اللہ کافر کی توبہ بھی قبول فرماتے، بلکہ اس سے محبت کرتے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ حضرت یحییٰ ابن جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کبھی کوئی چیز اپنے آگے آخرت کے لیے ایسی نہیں بھیجی جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو اور اجر میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو بجز اس بچے کے جسے اس نے آگے بھیجا ہو۔ یعنی کسی ایمان والے کے بچے کے مرنے پر صبر کرنے سے اللہ کے یہاں جو محبوبیت اور اجر و ثواب ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا دیکھو صبر جو ہے صدمے کے اول لمحات میں کرنا چاہیے، جیسے ہی صدمہ پیش آیا اس وقت صبر کر، ورنہ جو وقت گزرتا جائے گا تو آدمی تو بہلتا ہی چلا جاتا، پھر چاہے صبر کرے نہ کرے۔ عقل مند وہ ہے جو ابتدائی میں صبر کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، حضرت نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک مجوسی ان کے پاس تعزیت کے لیے آیا اور کہنے لگا عقل مند آدمی کو چاہیے کہ آج پہلے ہی دن وہ کام کر لے جسے جاہل آدمی 5-4 دن کے بعد کرے گا۔ جاہل آدمی صبر کرتا ہے مگر بعد میں جب بہلتے بہلتے بہل جاتی ہے، عاقل وہ ہے جو پہلے ہی دن صبر اختیار کرے۔ حضرت نے اس کی یہ بات جب سنی مجوسی کی، حضرت نے اپنے شاگردوں سے فرمایا عبداللہ بن مبارک نے دیکھو اس کی یہ بات لکھ لو۔ حدیث شریف کا مضمون اور اس کی جو بات یہ بیان کر رہا ہے ایک ہے۔ حدیث میں ہمارے آقا نے بھی یہی فرمایا کہ آدمی کو ابتدا ہی میں صبر کرنا چاہیے۔ کسی مصیبت زدہ کی اگر تعزیت کرنا ہے تو اسے بھی ابتدا میں جب وہ غم زدہ ہو تعزیت کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صبر کے 3 درجے، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اول ہے صبر اطاعت فرما برداری پر، اعمال پر، نیکیوں پر، کیونکہ آدمی کا دل نیکی کرنے کو اور طاعت پر چلنے کو نہیں چاہتا، لہذا آدمی اپنے نفس کو صبر دے اور طاعت پر جمع رہے۔ یہ اطاعت پر جمنا صبر علی الطاعت ہے، نیک کام میں لگے رہنا، دل چاہے نہ چاہے، نماز پڑھنے کے لیے طبیعت نہ چاہ رہی ہو پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہو کر نیت باندھ لے، یہ نفس پر صبر ہے۔ نفس کو طاعتوں پر لگانا یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اسی طرح مصیبتیں آئیں ان پر بھی صبر کریں، یعنی ہائے ہو سے بچے۔ تیسرے معصیت سے صبر کر لینا، گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر اپنے کو روک کر۔ صبر کے معنی علماء نے لکھا ہے کہ صبر کہتے ہیں روکنے کو، اپنے نفس کو روک کر رکھنا نیکیوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر اور گناہوں سے اپنے کو بچانا، یہ صبر عن المعصیت ہے۔ جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ اعلیٰ حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات عالیہ لکھے جاتے ہیں۔
اللہ اس کے درجوں کو بلند فرمائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سب سے پہلی بات جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوح محفوظ کی پہلی صفحہ، دیکھو میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، معبود برحق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ آگے لکھا ہے جو شخص میری تقدیر پر، میرے فیصلوں پر، میری قضا پر تسلیم اور رضا اختیار کرے گا، اسی طرح پیش آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا اور ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، میں اسے صدیقین کا درجہ عطا کروں گا۔ قیامت میں وہ صدیقین جو درجہ نبیوں کے بعد ہے، اور قیامت میں صدیقین کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا۔ اور خدا نخواستہ کوئی میری قضا پر راضی نہ ہو، اللہ کے فیصلوں پر ناگواری، ہائے ہو شکوہ شکایت کرے، مصیبت آ جائے تو بے صبری کرنے لگے، میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنا لے اور اپنا کوئی اور معبود تجویز، گویا اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صفات ایمانیہ عطا فرمائی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی، مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، بے صبری کرے، تو یاد رکھو بے صبری سے مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی سے مصیبت آئی ہوئی ہے اور اب بے صبری دکھا رہا ہے، یہ مصیبت پر مصیبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مصیبت ایک ہوتی ہے جب کوئی اس پر جزا فضا کرتا ہے تو سمجھو اب وہ دو مصیبتیں بن گئی، ایک اصل مصیبت اور دوسرے ہائے ہو کرنے، بے صبری کرنے سے اجر و ثواب سے محروم ہو جانا۔ اجر و ثواب سے محروم ہونا یہ مستقل مصیبت ہے، اور یاد رکھو یہ پہلی مصیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا میں جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے، آدمی بے صبری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو اجر و ثواب سے محرومی ہوئی وہ اس سے بڑھ، کیونکہ دنیا کی مصیبت فانی ہے اور قیامت میں اجر و ثواب سے محروم ہو جانا یہ باقی ہے، یہ ایسی مصیبت ہے جو باقی رہے گی، نعوذ باللہ۔ حضرت علی حضرت سے روایت فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی مصیبت پیش آئے تو اسے وہ مصیبت یاد کرنی چاہیے، اور یاد کرنے کے بعد انا للہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا دیکھو میرے انتقال کی خبر جس چیز کو پہنچی ہے اور وہ میرے انتقال کے غم کی وجہ سے اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں باعث اجر ہے۔ حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی امت کے لیے، مگر حضرت نے فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی صبر کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جنت کا شوق رکھتا ہے اور نیکیوں کی طرف جلدی کرنا چاہتا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت، اور جو شخص دوزخ سے ڈرتا ہے وہ اپنی خواہشات سے غافل ہو۔ جو آدمی جنت کا شوق رکھتا ہے وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، نیکیوں کی طرف چلتا ہے، اور جو شخص دوزخ سے ڈرتا ہے وہ اپنی خواہشات سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو شخص موت کا دھیان رکھتا ہے وہ لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے ایسے شخص پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جنت کا مشتاق ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال میں سبقت کرے، مسابقت الی الخیرات، اور جو دوزخ سے ڈر رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنی خواہشات سے بچے۔ دوزخ کا ڈر آدمی کو اتباع خواہشات سے روکتا ہے، اور موت جو آنکھوں کے سامنے آنے والی ہے اس سے یہ موت لذتوں کو ترک کر دیتی، حازم اللذات کہا گیا، موت لذتوں کو توڑنے والی چیز۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے ما قبل کی انبیاء کی کتابوں میں کہ جو شخص دنیا کی وجہ سے
غمگین ہوتا ہے، دنیا کا غم پالتا ہے، اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا کے غم میں رہتا ہے اللہ کی ناراضگی شامل حال ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی مصیبت کا شکوہ و شکایت کر رہا ہے، ہائے مجھ پر یہ آفت آ گئی، آج مجھ پر یہ پریشانی آ گئی، اپنے کاروبار کی، اپنے گھروں کی، اپنی بیماریوں کی، اپنی مصیبتوں کی، تو یاد رکھو یہ شخص اپنے رب کا شکوہ کر رہا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اور نعوذ باللہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر اسے کوئی فکر نہیں ہوتا، فرمایا گیا وہ دوزخ میں جائے۔ جس شخص کی اہم فکر خواہشات ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف ایسے آدمی کے دل سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنی خواہشات کے اعتبار سے جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ پر صبر، خواہشات سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جس قدر امور بیان فرمائے اب تک، یہ زیادہ وہ خصلتیں ہیں جن سے حضرت نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ حسد، عناد، کینہ، بغض، چغل خوری وغیرہ وغیرہ رذائل سے بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کی تلقین، یہ سب اخلاقیات میں داخل ہے۔ صبر ایک خلق ہے، جس طریقے سے شکر یہ بھی ایک آدمی کی عادت ہے۔ اللہ بعض لوگوں کی عادتیں شکر والی بناتے ہیں، بعضوں کی صبر والی۔ یہ سب احوال ذاتیہ ہیں جن کا نام اخلاق رکھا گیا۔ مذہب اسلام میں اخلاق کی تعلیم سب سے زیادہ دی گئی، اس لیے ان تمام اخلاقیات کو ابتدا میں بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت محمدیہ میں اعمال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان لانے کے بعد اعمال ایمان کا بھی مکلف فرمایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن اہمیت شریعت میں زیادہ تر اخلاق کو دی۔ فرمایا گیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کی۔ یہ تمام امور جن کا اب تک بیان آیا ہے یہ سب اتمام اخلاق، مکارم اخلاق کا اتمام ہے۔ ایمان والے اگر ان ہدایات پر چلیں گے تو وہ مکارم اخلاق سے آراستہ ہو۔ حضرت فرما رہے میں اسی کے لیے بھیجا گیا۔ آگے عبادات کا بیان، اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز رکھی، اور اللہ نے نماز کے لیے طہارت شرط فرمائی، اور ایمان والے کے لیے طہارت کو ایمان کا جز قرار دیا۔ کوئی ایمان والا طہارت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرو بن عنبسہ اپنا عجیب و غریب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے بڑی نصیحتیں فرمائی۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عنبسہ صحابی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم تو شروع میں اسلام لانے والے ہو؟ فرمایا میں رابعۃ اربعۃ فی الاسلام، اللہ، رابع اربعۃ فی الاسلام، میں اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا فرد ہوں، مجھ سے پہلے صرف 3 ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ایسے سابقین اولین اور حضرت کے صحابہ مقربین میں ہیں عمرو بن عبس۔ شروع ہی سے یاد رکھو جب میں ایمان نہیں لایا اس زمانے میں بھی لوگوں کو کفار مکہ، مشرکین مکہ سب کو گمراہی پر سمجھتا تھا۔ یہ سب جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ، میں اس کو کسی شمار ہی میں نہیں رکھتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ لوگ بڑے گمراہ ہیں اور ان چیزوں سے خود بچتا تھا۔ اگرچہ نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی ابھی تک دعوت دین آئی، نہ ابھی تک ایمان و یقین کا کوئی کلمہ سنا، مگر میں بت پرستی کو، شرک کو، کفر کو اور جو کچھ جاہلیت میں گندے اعمال تھے میں ان سب کو برا سمجھتا۔ اسی حالت میں رہتا تھا۔ میں نے سنا ایک دن کہ ایک شخص مکے میں تشریف لائے، وہ کچھ خبریں بتاتے اور نئی نئی باتیں بیان کرتے۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے. بس مجھے تو شوق تھا ہی مشرکین اور کفار مکہ کے تمام رذائل سے نفرت کی وجہ سے، اس لیے میں سواری پر سوار ہو کر مکے پہنچ گیا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ قریش مکہ، اعدائے دین، دشمنان اسلام حضرت پر بڑے غضبناک ہیں اور حضرت پر بہت تکلیفیں ڈال رکھی. اسی وجہ سے حضرت چھپے ہوئے، علانیہ ظاہر نہیں ہوتے، روپوش رہتے، دکھائی نہیں دیتے. اب مجھے فکر ہوئی کہ میں حضرت کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اب کیسے پہنچوں گا حضرت. میں نے اب آپ تک پہنچنے کی تدبیر شروع کی. کسی نہ کسی طرح مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر مل گئے. میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نبی ہوں. عرض کیا میں نے حضرت نبی کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا قاصد. میں نے عرض کیا حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ فرمایا جی ہاں. میں نے پوچھا کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ فرمایا ان باتوں کے ساتھ کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کو توڑ ڈالیں، صلہ رحمی کریں. میں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا. میں نے پوچھا حضرت آپ کی ان باتوں کو ماننے میں کون کون لوگ شریک، کن کن لوگوں نے آپ کی نبوت کو اب تک مانا ہے؟ کون لوگ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ایک آزاد، ایک غلام، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال، دو کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت خدیجہ کا نام نہیں لیا. کہا جاتا ہے مردوں میں ابو بکر، غلاموں کے اندر حضرت بلال، عورتوں میں حضرت خدیجہ. یہ اول ایمان لانے والی ہیں، اسی لیے ان کو رابع اربعۃ کہا گیا، چوتھے یہ ہے. تو حضرت نے نام لیا کہ بھائی میرے ساتھ میری بات ماننے والا ایک تو آزاد ہے یا غلام. میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے ساتھ یہ دونوں موجود تھے، ابو بکر اور بلال. میں تیسرا، حضرت خدیجہ کے علاوہ میں تیسرا مرد. میں نے عرض کیا میں بھی حضرت آپ کے ساتھ رہوں گا. ارشاد فرمایا ابھی یہ بات تیری طاقت میں نہیں ہے، یہاں مخالفانہ ماحول، ابھی تک کوئی اور ایمان نہیں لایا، لہذا ابھی فی الحال گھر چلے جاؤ. جب سنو کہ ہماری کچھ طاقت ہو گئی ہے اور اللہ نے ہمیں غلبہ دے دیا ہے تب ہمارے پاس آنا. میری بھی بات سمجھ میں آئی. فرماتے ہیں میں فوراً گھر واپس چلا آیا، حالانکہ میں مسلمان ہو چکا تھا. اس معنی کر حضرت عمرو بن عنبسہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اسلام کا چوتھا فرد ہوں. اس وقت تک صرف 4 ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا. آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے. تو اب مجھے اطلاع ملی، میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور مدینہ طیبہ حاضر ہو گیا. دربار نبوت میں پہنچا اور پہنچتے ہی سلام کر کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اللہ، 12-13 سال کے بعد آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، کیا تو وہی نہیں ہے جو مکے میں میرے پاس آیا تھا؟ سبحان اللہ. میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں وہی. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے تعلیم حاصل کروں. اللہ نے آپ کو مدینے پہنچا کر آپ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. اب آپ ہمیں تعلیم دیجیے، ہمیں اسلام کے اسباق سکھائیے. یہ ہیں وہ تنہا شخص چوتھے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضرت سے تعلیم دین حاصل کی. اللہ نے جو آپ کو علم دیا حضرت آپ ہمیں سکھائیے. حضرت نے سب سے پہلے نماز سے متعلق مجھے تعلیم مرحمت فرمائی. فرمایا جب صبح کی نماز پڑھ لو تو سورج طلوع ہونے تک نفل نماز سے روکے رہنا. کوئی نفل نماز صبح کی نماز کے بعد جائز نہیں. جب طلوع ہو جائے تو ذرا انتظار کرنا، اونچا ہو جائے سورج، جب تک اونچا نہ ہو جائے نماز نہ پڑھنا.
یہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. سورج نکلتے وقت شیطان جانور کی شکل میں دو سینگوں کے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ سورج میرے سینگوں کے درمیان نکل رہا ہے. اور ایسے موقع پر کفار اور شیطان کی عبادت کرنے والے اسے سجدہ کرتے ہیں. لہذا تم اس موقع پر عبادت نہ کرنا تاکہ ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو جائے. ہاں جب ایک یا دو نیزے کی مقدار تھوڑا سا سورج بلند ہو جائے تو اب نماز پڑھنے کی اجازت ہے. دیکھو نماز پڑھا کرو، نماز میں فرشتے آتے ہیں، تمہاری نماز کی اللہ کے ہاں شہادت دیتے. لہذا جتنے اعمال تم کرو گے فرشتے ان سب پر گواہ ہیں. فرمایا زوال کا وقت جب قریب آ جائے، سورج ڈھلنے لگے، تو اب سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھنا. اسے ظہر کی نماز کہا جاتا ہے. دیکھو نماز میں فرشتے حاضر رہتے ہیں، لہذا نماز کا اہتمام ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ فرشتوں کے رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ملائکہ رحمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر فرمایا جب عصر کی نماز پڑھ لو تو اب نماز نفل مت پڑھنا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. عصر اور مغرب کے درمیان نفل نماز منع ہے. دیکھو جیسے سورج نکلتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، غروب بھی اسی طرح ہو. یعنی غروب کے وقت بھی شیطان جا کر مغرب میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے میرے سینگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہوا جا. اور مقصد شیطان کا اپنا تسلط، اپنا غلبہ دکھانا ہوتا ہے. ایسے موقع پر بھی کفار اسے سجدہ کرتے ہیں، طلوع کے وقت میں بھی غروب کے وقت. اس لیے منع کیا گیا عین غروب کے وقت عبادت مت کرو. ہاں جب غروب ہو جائے تو اس کے بعد عبادت میں مشغول. حضرت نے اس طرح نمازوں سے متعلق تعلیم دی مجھ کو پہلی مرتبہ. میں نے عرض کیا حضرت نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے، تو کچھ طہارت کے متعلق بھی بتا دیجیے. ارشاد فرمایا تمہارا ایک شخص جب وضو کا پانی لے کر بیٹھتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، پھر جھاڑتا ہے، تو اس کے منہ کی اور ناک کی جتنی خطائیں اور جتنے گناہ ہیں پانی کے قطرے کے ساتھ سب گر جاتے ہیں، سب دور ہو جاتے. وضو کو کوئی معمولی عمل مت سمجھو، اللہ نے گناہوں کی معافی کا وضو کو ذریعہ بنایا. وضو کے ذریعے طہارت ظاہری بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی اعتبار سے گناہوں سے خطاؤں سے آدمی پاک ہوتا ہے. اسی طرح اور اعضاء، تمام اعضاء وضو اللہ کے یہاں کفارہ سیئات ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو وضو کرنے والا پانی کے ساتھ چہرے کے جتنے گناہ آنکھوں سے ہوئے ہیں سب گناہ اتر جاتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وضو کے اندر ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ پانی کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ نکل جاتے ہیں. پھر سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہوں کے بعد جو خیالات دماغ میں آتے ہیں مسح کرنے سے وہ سب اتر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسح کر لینے کے بعد جب ٹخنوں تک آدمی قدم دھوتا ہے تو جتنے گناہ پیروں سے اس نے چل پھر کر کیے ہیں انگلیوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ سارے گناہ نکل جاتے ہیں. اب کھڑے ہو کر وضو کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے تو سمجھو یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وضو کے عمل کو اتنا قیمتی بنایا. ایک اور موقع پر بھی حضرت ابو ہریرہ نے ان اعمال کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں. عرض کیا گیا حضرت ضرور بتائی. ارشاد فرمایا سردی کی راتوں میں اچھی طرح سے مکمل وضو کیا کرو، اور جتنی ناگوار بات پیش آئے سردی میں پانی ملنے سے، وضو کرنے سے، اپنے بسترے سے اٹھنے سے کتنی ناگواری ہوتی، فرمایا ان ناگوار باتوں پر صبر کیا کرو اور مساجد کی طرف کثرت سے اپنے قدموں کو چلایا کرو.
اور مسجد میں پہنچ کر ایک نماز کے بعد خدا توفیق دے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا۔ یہ دشمن سے بچنے کا اور شیطان کی مکاریوں سے حفاظت کا سب سے بڑا محفوظ قلعہ ہے۔ جو آدمی یہ عمل کرتا ہے سمجھو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ حضرت فقیہ امام ابو اللیث فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مرتبہ مجھے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جو شخص وضو ٹوٹنے پر فوراً وضو کر لے اور زیادہ تر عورتوں کے پاس گھروں میں زیادہ آنا جانا نہ کرے اور ناجائز طریقے سے مال نہ کمائے، اللہ اسے دنیا بلا حساب عطا کرتا ہے۔ دنیا بلا حساب ملتی ہے اگر کوئی آدمی وضو کا اہتمام رکھے اور عورتوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہ کرے، کیونکہ یہ ایک فضول لا یعنی عمل ہے، اور ناجائز طریقے سے مال نہ کمائے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا بلا حساب عطا فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو شخص پاک کپڑوں میں طہارت کی حالت میں لیٹتا ہے اپنے بستر پر تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور رات کی جس گھڑی میں بھی یہ شخص بیدار ہو جائے تو فرشتہ اس کی بیداری پر اللہ سے درخواست کرتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیجیے، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ لہذا رات کو سوتے وقت وضو کر کے لیٹنا حدیث میں بتایا گیا کہ مغفرت ذنوب کا بہت بڑا ذریعہ اور فرشتوں کی سفارش سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ باقاعدہ شاگردوں کے سامنے وضو کیا۔ یہ حضرات وضو کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ شاگرد جب جمع ہو جاتے فرمایا کرتے تھے لوٹے میں پانی لاؤ، حالانکہ وضو کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھے ہوئے ہیں، پھر بھی پانی منگا رہے ہیں ہم لوگوں کو تعلیم دینے اور وضو کی اہمیت بتانے کی۔ چنانچہ حضرت عثمان کو ہم نے دیکھا آپ نے پانی منگایا اور وضو شروع فرمائی، شاگردوں کو وضو کے طریقے کی تعلیم بڑھا، اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ انور دھویا، پھر اسی طرح دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح فرمایا اور پھر دونوں قدم پیر 3 بار دھوئے اور فرمایا میں نے حضرت کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے شاگردوں کو عملی مشق انداز لگایا جائے ان حضرات کے ہاں ان اعمال کی کیا قیمت تھی۔ آج دنیا کمانے کے لیے رات دن جس طرح ہم کھود و کرید کرتے ہیں یہ لوگ آخرت کمانے کے لیے رات دن ان اعمال میں مشغول ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھو حضرت کی وضو ایسے ہوتی، اور حضرت نے فرمایا ہے جو شخص میری وضو کی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ثوبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں حضرت سے نقل کرتے ہوئے اے لوگوں سیدھے سیدھے چلو، جن اعمال میں لگے ہوئے ہو نماز وضو دیگر اعمال صالحہ ان میں ہمت کے ساتھ استقامت اختیار کرو، اگرچہ پورے طور پر تم استقامت نہیں کر سکتے، یقین رکھو کہ سب اعمال میں بہترین عمل نماز ہے، اور جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے اسی طرح وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ باوضو رہنا اہل ایمان کے اخلاص میں سے، لہذا مومن کو مناسب ہے کہ دن بھر باوضو رہے اور رات کو بھی سونے سے پہلے وضو کی حالت وضو اختیار کرے۔ اگر ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے، اسے اپنا محبوب بنائیں گے، اور صرف اتنا نہیں محافظ فرشتے اس سے محبت کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ باوضو آدمی کی ملائکہ کی جانب سے حفاظت کا حدیث میں وعدہ کیا گیا، اسی لیے فرمایا گیا الوضو سلاح المؤمن،
وضو مومن بندے کا ہتھیار، آدمی اپنے ہتھیار سے جیسے اپنی حفاظت کرتا ہے، یہاں وضو کے ذریعے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے امن میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جتنا ہو سکے وضو پر پابندی، وضو کا اہتمام، اور حضرت کی طرح اس سنت کا حضرت کے بارے میں آتا ہے، حضرت اکثر باطہارت رہتے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو مصر کی جانب غلاف کعبہ کے سلسلے میں بھیجا۔ غلاف کعبہ مصر سے تیار ہو کر آتا تھا۔ اس صحابی نے شام کے ایک علاقے میں جا کر قیام کیا، دیکھا قریب ہی میں کوئی گرجا گھر ہے جہاں کوئی عیسائی راہب رہتا ہے۔ وہ راہب اس سے کوئی زیادہ علم والا نہ تھا، تاہم حضرت عمر کے اس قاصد نے چاہا کہ ذرا میں اس سے ملوں، زیادہ علم والا ہو نہ ہو، کچھ نہ کچھ علم کی باتیں تو مل جائیں گی۔ چنانچہ حضرت عمر کے یہ قاصد گرجا گھر میں چلے گئے، راہب سے ملے، جا کر دروازے پر دستک دی۔ اس نے دیر تک دروازہ ہی نہیں کھولا، آخر کار دروازہ جب کھلا، اندر داخل ہوا تو کہنے لگے جا کر، میں کچھ سننے کی خواہش لے کر آیا، میں آپ سے کچھ سننا، کچھ علم لینا چاہتا۔ اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے دروازے پر دیر تک روکنے اور انتظار کرانے کا شکوہ کیا۔ تو راہب کہنے لگا، ہم نے آپ کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ ہمارے گرجا کی طرف رخ کر رہے تھے، اور ہم نے آپ کو اچھے خاصے رعب میں دیکھا تو ہم ڈر گئے، ہمارے اوپر آپ کا سلطانی رعب پڑا، ہم نے دروازہ بند کر دیا، اور جب آپ نے آواز دی دیر تک ڈر کی وجہ سے ہم دروازہ بند رکھے۔ اس لیے روکے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ کسی بادشاہ کا اگر خوف ہوا کرے اور ڈر لگتا ہو تو وضو کر لیا کرو، وضو کرنے سے سامنے والے کا ڈر ختم ہو جائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دیا کر۔ جو شخص وضو کر لیتا ہے وہ کسی چیز کا بھی خوف محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے آپ کا جب رعب دیکھا اور آپ ہمارے پاس آ رہے تھے، ہم وضو کرنے چلے گئے تاکہ وضو کے ذریعے آپ کا رعب کم ہو جائے۔ ہم نے بھی آپ کے آنے سے پہلے اسی لیے دروازہ بند کیا، اور تمام ہمارے گھر والوں نے بھی وضو کر لی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ وضو کی قیمت پہلے نبیوں کے ہاں کتنی تھی کہ وضو کے ذریعے آدمی بے خوف ہو جاتا۔ چنانچہ وضو کرنے کے بعد اس راہب نے دروازہ بلا خوف کھول دیا۔ علماء نے لکھا ہے وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو عظمت کے ساتھ کرے، تعظیم کے ساتھ، معمولی عمل نہ سمجھے۔ جیسے ہم صبح شام اپنے اعمال میں لگے رہتے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا دیگر کام، اور سب میں لاپرواہی ہوتی ہے، فرمایا وضو کے ساتھ لاپرواہی مت کیا، تعظیم کے ساتھ وضو کرو۔ یعنی یہ خیال کرو کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی زیارت، ملاقات اور مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں، لہذا ان کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وضو کرنے کا یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے گناہ معاف فرمائے۔ اچھا، جزاک اللہ۔